جی مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے ہے خصوصی کہ انڈیا میں ایک ٹی وی چینل ہے جس کا نام ہے نیوز نیشن. تو میرے جو ہے کلوز کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ انوائٹ بھیجتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کا ایسے مطالبہ ہے کوئی اچھے لوگ آئے اور کیا کہتا ہے اسلام میں، ان کو صحیح جواب ملے. اور تو کیا آپ کو اگر ایسے انویٹیشن آئے تو آپ جانا چاہیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیوز نیشن ہو یا کوئی نیشن ہو، یہ جو ہے نیشن، ان سارے نیوز چینلز کا کیا یہ کام ہے کہ ریلیجیس ایشوز کے اوپر جو ہے اس طرح کے وہ شوز کریں؟ کیا کہتا ہے ہندوازم بھی شروع کر دیں اور ہمیں بلائیں، ہم اس میں آئیں گے. پہلے وہ شروع کر دیں، ہم وہاں پہ آئیں گے. کیا کہتا ہے اسلام پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ایڈیٹنگ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اور باتوں کو چھپا دیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ پہ تو ہم جائیں گے نہیں. کسی جانا ہی بیکار ہے نا. جا کر ہم کریں کیا جب ہمیں بولنے نہیں دیا جائے گا، ہمارا مائک آف کر دیا جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ جا چکے ہیں، کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم پر جو ہے یا تو بولنے نہیں دیا گیا، یا یہ کہ مائک آف کر دیا گیا، یا یہ کہ اگر بولنے دیا گیا تو بعد میں ایڈیٹنگ کر دی گئی. لائیو نہیں چلائیں گے، لائیو چلانے کی اتنی ہمت نہیں ہے، اور لائیو چلا بھی دیا تو مائک آف کر دیتے ہیں. ڈر ہے، جانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کیا ہے. تو ہم آئیں گے نیوز نیشن پہ، لیکن میں پرسنلی اس شو میں آؤں گا جب یہ شو وہ منعقد کریں، کیا کہتا ہے ہندوازم، میں اس پہ آؤں گا. بہت شکریہ. جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے کہ اپنے جو مطلب کی بات ہوتی ہے وہ اسی حساب سے وہ کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے ایسا لوگ ہوتا ہے جو بالکل جواب نہ دے سکے. جواب دینے والے لوگوں کو وہ کبھی نہیں بلائیں گے. مثلا مفتی یاسر ندیم الواجدی کو نہیں بلائیں گے، آپ کو نہیں بلائیں گے. تو میں نے اس سے یہی کہا ہے جن کو انہوں نے انویٹیشن بھیجا تھا، میں نے کہ بالکل نہ جائیے، اور یہ بالکل ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ جگ ظاہر ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا مفتی صاحب، یہ جتنے بھی ایسے اسلام کے خلاف جو عناصر ہیں، جو بھی ایسے پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو سب سے زیادہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کے اندر اسلام کی دشمنی آلریڈی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں مسلم عوام جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہوں گے، اور دیکھ کے ان کے اندر اس کے لیے کوئی ایسے بات بھی پیدا ہوتا ہوگا. وہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا بھائی ان کے چینلوں سے اور ان کے ایسے ایجنڈوں سے کیا پتا کوئی عام مسلم عوام جو ہے شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے چینلوں کو دیکھنے سے اور ان کی جو ایجنڈا ہے، جو ایکس مسلم موومنٹ ہو یا جو بھی اسلام کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں ہندی، اردو یا انگلش میں، کیا اس کا پربھاؤ جو ہے وہ عوام پہ پڑ رہا ہے؟ بھائی کسی کو نہیں لگتا ہے. یہ میں نے کئی بار کہا ہے، اور یہاں پہ بھی اپنے کئی علماء سے کہا ہے کہ یہ جو انڈیا کے ایکس مسلمز ہیں نا، اس کی طرف میرے خیال سے ہمیں توجہ ہی نہیں دینا چاہیے بہت زیادہ، جہاں ضرورت ہو بس. کیونکہ لوگ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ان کو بیٹھانے والے کون ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے. تو انشاءاللہ مسلمانوں پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اللہ نے چاہا تو. اور ایک کا دکا کوئی نکل آئے جو متاثر ہو جائے مسلمان کم علمی کی وجہ سے، تو وہ الگ بات ہے. ان حضرات کی وہ شخصیت ہے ہی نہیں، یا اور جس پوزیشن میں یہ آ چکے ہیں، کوئی مسلمان ان سے متاثر نہیں ہونے والا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ملک میں اسلام و فوبیا کی لہر پھیل رہی ہے، اس کے اضافہ کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ملک میں جو ہم مسلمان اور وہ نان مسلمز جو نیوٹرل ہیں اور ملک میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں، ہم آپ کے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں گے، آپ اپنے ریلیجن کو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ریلیجن کو اپنے بتائیں گے. کوئی کسی کی بلاسفیمی نہیں کرے گا. عزت اور احترام کے ساتھ اگر ریلیجن پہ ڈسکشنز ہونا ہے تو اکیڈمکلی ہم ڈسکشن کریں گے، علمی اعتبار سے کریں گے. اور بحیثیت انسان، نہ ہم آپ کے خلاف سازش کریں گے، نہ آپ میرے خلاف سازش کریں. ہم مل کر رہیں گے یہاں پہ اس ملک میں. رہتے آ رہے ہیں نا، اب تک کئی سالوں سے رہتے آ رہے ہیں. سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اچھے بھائی بھائی کی طرح رہتے آئے ہیں انسانی سطح پر. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ریلیجن اور عقائد میں کوئی کمپرومائز کرنے لگ جائیں، کہ بھئی ہاں بھائی چارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور مندر میں جائیں. یہ تو کبھی نہیں ہوگا. اور ہمارا صریح اعلان ہے کہ توحید کا قائل جو ہوگا، اسلام کو جو اختیار کرے گا، وہی کامیاب ہے. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی مذہب اختیار کر کے جائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں جائے گا، دائمی جہنم میں رہے گا. ہم کھل کر کہیں گے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم آپسی دشمنی میں ملوث ہو جائے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگیں. بھائی بحیثیت انسان تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں. اور آپ اپنے مذہب کی بات ہمیں بتائیے، ہم اپنے مذہب کی بات بتاتے ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چند افراد ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، چاہے اقتدار ہو یا میڈیا ہو، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئی، جو اب اس ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور اسلام و فوبیا کو جو ہے وہ عام کر رہے ہیں. تو آج بھی جو نیوٹرل غیر مسلم ہے، چاہے ہندوؤں میں سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، وہ بھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں.
وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے لڑائیاں کریٹ جائیں اور آپسی ہندو مسلم دنگے کرائے جائیں اور آپس میں جو ہے دشمنی کرائی جائے، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ بھی مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ زمینی سطح پہ اتریں گے نا، زمینی حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی میڈیا میں تو اس طرح دکھا رہا ہے کہ مطلب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور زمینی حالات بالکل مختلف ہے۔ بھائی میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ بغل میں میرے ہندو فیملی بھی ہے، سامنے کرسچن فیملی بھی ہے، اور ہم مسلم ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ حضرات کو استعمال کیا جا رہا ہے ان ایکس مسلمز کے نام سے جو بیٹھائے گئے ہیں، اب حقیقت میں ایکس مسلم ہو یا نہ ہو یہ ہمیں نہیں معلوم، ان حضرات کو ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے صرف تھریٹ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے تھریٹ ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے تھریٹ ہے۔ تو ہمیں مسلم کو بھی، ہندو کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی، کسی بھی مذہب اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں جو اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس چیز میں جو ہے ہم لوگوں کو ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے، اور یہ ہمیں اس طرح کی لڑائیوں کو بند کرنا چاہیے، کروانا چاہیے جو لوگ بند کروا رہے ہیں، اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا مختصر خلاصہ میرے جواب کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو انشاءاللہ ان لوگوں کے اعتراضات جتنے بھی کرتے رہے، انشاءاللہ مسلمانوں پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں جہاں پہ ان سے غلط استعمال ان کو کیا جا رہا ہے، وہ اس مقصد میں یہ ہو سکتا ہے کام لے لیا جائے ان سے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور آپ جو لائیو اسٹریم شروع کیے ہیں میں آپ کو سنتا بھی ہوں، اور مفتی یاسر ندیم صاحب ہوں، اور جتنے بھی ہمارے ایمان یونین کے جتنے بھی سدسیہ ہیں سب کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ جو ہے اس طرح اسٹریم کرتے رہیے مفتی صاحب، ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، کیونکہ آپ ہی ہے وہ ہیرو اسلام کی جس کو ہم اصل میں سنتے ہیں، اور ان لوگوں کو اتنا نہیں سنتے، اور وہ لوگ بھگ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایکس مسلم لوگ یا جو بھی اسلام مخالف لوگ یہ موومنٹ چلا رہے ہیں، کیا اس کے رد میں بھی کئی کام ہو رہا ہے، اس پر فوراً جو ہے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لوگ۔ تو جب ان کو نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو مجبوراً سننے لگتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں سن لو۔ تو اس طرح جو ہے اثر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان تو اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جیسے آپ کر بھی رہے ہیں، بہت شکریہ۔ تو میں بس ایک شعر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ ستیجہ کر رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفیٰ فی سے سرارے بلے پیس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ابو لہب سے لے کے بڑے بڑے دشمنوں نے کوشش کیا ہے، لیکن اس کو نہ مٹا سکا ہے، نہ مٹا پائے گا، اور قیامت تک انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر و حسن الجزائے امتیاز حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت۔